بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم سب کے لیے آج کا دن انتہائی مسرت و شادمانی اور خوشی کا ہے کہ آج ہم درس قرآن کے دوسرے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ تقریباً 6.5 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور 6.5 سال میں ہم نے قرآن مجید کے پہلے دور کی تکمیل کر لی، اور 2381 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ تمام نے درس قرآن کو سنا، اس سے استفادہ کیا۔ چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ہمارا قرآن مجید سے تعلق وقتی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، مرتے دم تک کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم تفسیر قرآن کے اس دوسرے سلسلے کو، دوسرے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے آج ہم درس نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورت 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ درس نمبر 1، اور ہم 3 آیتوں کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 1 تا 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ ترجمہ یوں ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، دونوں جہاں کے رب ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ دوسری بات، جو رب ذوالجلال نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تیسری بات، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، جتنی بھی تعریفیں روز ازل سے لے کر آج تک ہوئی، اور صبح قیامت تک جتنی بھی تعریفیں ہوں گی، وہ ساری تعریفیں دراصل اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو صرف انسانوں اور جنات ہی کا نہیں بلکہ پورے عالموں کا پالنہار ہے۔ انس و جن، چرند و پرند، تمام حیوانات، جمادات و نباتات، بری اور بحری، ساری مخلوقات کا وہ پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک صفت حمید بھی ہے، جس کی تعریف کی گئی، جو خوبیوں والا اور تعریف کے قابل ذات۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ عالم 80,000 ہیں، 40,000 عالم خشکی میں، 40,000 سمندر میں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے یوں فرمایا کہ عالموں کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ساری مخلوق کو زندہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور زندہ رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، یعنی بہت بڑے مہربان ہیں، اتنے بڑے مہربان کہ یہ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز الرحمن علم القرآن سے کیا گیا، جس صورت میں رب ذوالجلال کی 20 نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کو اس کی عظیم صفت رحمان ہی سے شروع کیا گیا کہ الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، یعنی نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے،
وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ نرم دل اور نہایت رحم دل ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت اور سلطنت رہتی دنیا پر قائم ہے، اسی طرح اس کی بادشاہت، سلطنت اور اس کا دبدبا اس دن بھی رہے گا جس دن میزان عدل قائم ہوگی اور ہر شخص اپنے عمل کا نتیجہ اور انجام پائے گا، جس دن ہر اچھے عمل کی جزا اور ہر برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بھی رب ذوالجلال کے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا گیا، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اے تمام جہاں کے مالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن اپنی حفاظت میں رکھے اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن مجید میں ایک ہی قسم کی آیتیں کئی جگہ آپ کو ملیں گی، بہت سی آیتیں ایسی ہیں، بلکہ بے شمار آیتیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 65 میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 میں بھی ہے والحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 182 میں بھی ہے والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی ہے والحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 75 میں بھی ہے قیل الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں 113 مرتبہ ہے۔ ہر سورت سے پہلے ظاہر بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں بھی ہے، درمیانی سورت میں بھی ہے، اور سورۃ التوبہ ایک ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں جہاں سورہ فاتحہ میں ہے، وہیں دوسری سورتوں میں بھی رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کثرت سے ہے، چند آیتیں ہم حوالے کے طور پر بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 قالت انی اعوذ بالرحمن منک، سورہ مریم آیت نمبر 18۔ اسی طرح الرحیم بھی کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، انہ هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ انہ هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ انک انت التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اس طرح الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔